الحمد لولیہ والصلاة علی نبی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا صدق اللہ العظیم۔ مدحت کے کرینے میں چمکتے ہیں صحابہ، مدحت کے کرینے میں چمکتے ہیں صحابہ، اس دل کے نگینے میں چمکتے ہیں صحابہ، اور اصحاب کے دلوں میں چمکتا ہوا قرآن، قرآن کے سینے میں چمکتے ہیں صحابہ۔ انتہائی واجب الاحترام معزز و محترم علماء کرام، اہلیان کراچی، مختصراً آپ کے سامنے آج کے اس عظیم الشان اجتماع میں وہ بنیادی بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج سے 40 سال پہلے میرے اور آپ کے قائد علامہ حق نواز جنگی شہید رحمت اللہ علیہ نے ایک نظریہ، ایک فکر، ایک کاز دیا تھا، اور اس نظریے، کاز اور فکر پر 40 سال محنت ہونے کے بعد آج پاکستان کے سینٹ اور قومی اسمبلی سے اس کاز پہ قانون کے لیے بل پیش ہوا، اور اس بل کو، اس نظریے کو، اس کاز کو جو حق نواز نے جنگ کی ممبر سے دیا تھا، آپ کے پاکستان کے اراکین پارلیمنٹ نے، ایوان بالا نے، سب نے اس پر مہر تصدیق شرط کر کے یہ بتلا دیا کہ حق نواز تحفظ کا نظریہ، جو تحفظ اہلبیت کا نظریہ تھا، تحفظ صحابہ اکرام کا نظریہ تھا، یقیناً اس کو پاکستان کا قانون ہونا چاہیے، اور آج وہ قانون بن چکا تھا، لیکن پاکستان کا وہ طبقہ جن کے خلاف یہ آواز اٹھائی گئی تھی، اس بل کی وجہ سے اللہ نے پورے پاکستان کے عوام کے سامنے انہیں بے نقاب اور ننگا کر دیا ہے۔ آج وہ راہوں پر، چوکوں پر، چوراہوں پر بڑے ڈٹائی کے ساتھ، بے شرمی کے ساتھ، بے شرمی کے ساتھ وہ صحابہ اکرام کی گستاخی، اہلبیت کی گستاخی کی اجازت مانگ رہے۔ عوام سمجھ چکی ہے کہ حق نواز نے جنہیں گستاخ کہا تھا، آج وہ خود گستاخی کا ارتکاب کر کے گلگت میں، گستاخی کا ارتکاب کر کے اسلام آباد میں اور ملک کے کونے کونے میں گستاخی کی اجازت مانگ کر کے اپنے آپ کو ننگا کر چکے ہیں۔ قائد اہل سنت اور علامہ فاروقی کی قیادت میں انشاءاللہ اس پاک دھرتی پر تحفظ اہلبیت اور تحفظ صحابہ کے لیے جان کی بازی لگا کر کے اس کو قانون بنائیں گے انشاءاللہ۔